حضرت حسین کو ذبح کیا, آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے. اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی. آج تک نہیں ہم نکل سکے. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا, الہ آباد کا جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا, کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم اسلام کا نظام قائم کر کے عرب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں, جو 1000 سال سے ہمارے چہرے پر 1300 سال سے لگا ہوا ہے. عرب امپیریلزم انہوں نے کہا, ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے بعد جتنے ملوک آئے, کہا عرب امپیریلزم, عرب بادشاہت. ان کا یہ خلافت راشدہ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. خلافت راشدہ اور اسلام کا عروج 41 ہجری میں ختم, مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا ہے. اسلام کا عروج نہیں, اسلام کا زوال ہی ہے. اس کے بعد کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے؟ 70 سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ, میں خود مغل ہوں, تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ علیہ کہوں؟ ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا. یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی, اسلام کی حکومت نہیں تھی. بتدریج زوال آتا گیا, آتا گیا, آتا گیا, آتا گیا, اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے. لہذا اس بات کو سمجھ لیں, اسلامی حکومت الگ چیز ہے, مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے. اس وقت مسلمانوں کو سپر پاور مل گئی تھی, پھر اس کا ایکسپلوژن تھا. پھر کوئی بھی ظاہر ہے جب رومن امپائر گر گئی, آج اگر پاکستان انڈیا کو اور رشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے زمانے میں حکومت مل گئی. پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے, کیسر و کسرا کی سنت پہ عمل کیا. باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ, بیٹا مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ, 4 بیٹوں کو بتدریج خلیفہ نامزد کرتے تھے. عام ان کے نام لیتے ہیں, آپ ذرا ان کی حرکتیں بھی پڑھ کے دیکھیں.